بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ K2 TV کے پروگرام میں خوش آمدید۔ میرا نام ہے امین مشال۔ آج ہم ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے گفتگو کریں گے اس پروگرام میں، اور میرے ساتھ شریکی گفتگو ہوں گے جناب قاری روح اللہ مدنی صاحب، جو کہ PCWR کے چیئرمین ہیں، جس کے توسط سے یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجن کی تعاون سے یہ پروگرام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ قاری روح اللہ مدنی صاحب، السلام علیکم جی۔ جزاک اللہ۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر زیغم حسن بھی اس موضوع پر بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید، بہت شکریہ۔ اور اس کے ساتھ ڈاکٹر رشید احمد، جو کہ ہمارے مختلف پروگرامز میں شرکت کرتے ہیں، اور خاص طور پہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے وہ کافی معلومات رکھتے ہیں، تو اس کے ساتھ بھی اس حوالے سے بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ میں شروع کروں گا قاری روح اللہ مدنی صاحب سے کہ چونکہ پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو گلیشیئرز کا تیزی کے ساتھ پگھلنا یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے، اور اس کے ساتھ سال ہر سال گرمی کے تناسب میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو اسلام اس حوالے سے کن معلومات پہ زیادہ زور وہ دیتی ہے، اور ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہے؟ تو قاری روح اللہ مدنی صاحب اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ جی، آپ سے میں شروع کروں گا۔ تو وجہ کیا ہے کہ میرے خیال میں ہمارا یہ تیسرا سال ہے کہ کلائمیٹ چینج کے موضوع پر ہم مسلسل بات کر رہے ہیں، لیکن سنجیدگی کے ساتھ یہ لوگ نہیں لے رہے، وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں زیادہ تر لوگ جو ہیں، اور خصوصاً ہمارے صوبے کے اندر، جی، کلائمیٹ چینج سے اتنے نقصانات نہیں ہوئے جتنے دوسرے علاقوں میں ہوا کرتے ہیں۔ جی جی جی، مطلب دنیا کے دوسرے جی ہاں الگ ہوتے ہیں، یہاں پہ بھی نقصانات۔ مثلا یہاں دریاؤں کے کنارے جتنی آبادیاں ہیں، تو وہ سیلاب وغیرہ جب آتے ہیں تو وہ متاثر ہوتی ہیں۔ بالکل۔ اور جو پہاڑی علاقے ہیں جہاں پہ جنگلات ہیں، وہ متاثر، ان کے جنگلات متاثر ہوتے ہیں، وہاں پہ سڑکیں متاثر ہوتی ہیں۔ جی، لیکن ان کا نقصان جو ہے وہ محدود پیمانے کے اوپر ہوتا ہے۔ جتنا ہم نیچے والے علاقوں کی طرف آتے جاتے ہیں، یہی پانی جو ہے وہ پھیلتا جاتا ہے، اور اسی لحاظ سے متاثرین کی تعداد بھی بڑھتی جاتی ہے، اور نقصانات جو ہیں وہ بھی بڑھتے جاتے ہیں۔ تو ہم ابھی تک اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ جی ہمارے یہاں اتنا جو ہے نا نقصان نہیں ہوا اور ہم محفوظ ہیں۔ اسی وجہ سے لوگ جو ہیں لوگوں کے اوپر اس کا اثر نہیں ہو رہا، ورنہ جو ہے نا ہم جب دیتے ہیں پنجاب کے زیرین علاقے، سندھ کے علاقے، بلوچستان کے اندر، وہاں بہت بڑے پیمانے کے اوپر نقصانات ہو رہے ہیں، اور دنیا کے اس کو دیکھیں تو اس سے بھی ہم بے خبر ہیں کہ دنیا کے اندر کیا نقصانات ہو رہے ہیں۔ یہ یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب انسان ایک چیز سے بے خبر ہوتا ہے تو اس کو اس کی نزاکت کا احساس نہیں رہتا۔ ایسا ہی ہے۔ جی ہاں۔ اب یہ گلیشیئرز کی بات آپ نے کی، دنیا کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے، یعنی جو معلومات آ رہی ہیں وہ یہ کہ بعض علاقوں میں جو گلیشیئرز ٹوٹ رہے ہیں، اور ان کے بہت بڑے بڑے بلاک اور بہت بڑے بڑے حصے جو ہیں وہ آئس برگز کی شکل کے اندر سمندر میں بہہ رہے ہیں۔ جی، ان کا اندازہ شاید ہی یہاں 1% لوگوں کو بھی ہو۔ مثلا میں ایک جگہ دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے لکھا کہ ایک آئس برگ کا رقبہ جو ہے، یعنی اس کا پھیلاؤ، وہ جو ہے نا 4,500 اسکوائر کلومیٹر۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے پشاور اور چارسدہ یا پشاور اور نوشہرہ کو ملا کے یہ جتنا رقبہ بنتا ہے،
اس سے زیادہ وہ ایک گلیشیئر جو ہے وہ بڑا ہے، اور پھر اس کی تھکنس 200 فٹ 300 اور حساسیت، جی ہاں، اور یہ جو ہے نا ایک تو وہاں پہ جو جہاں سے یہ ٹوٹ رہا ہے، اتنا بڑا گلیشیئر جب ٹوٹے گا تو ظاہر ہے کہ وہاں موسم گرم ہونا شروع ہو جائے گا، پھر یہ گلیشیئر جب سمندر میں آتا ہے اور گرم علاقوں کی طرف آتا ہے، وہاں پانی جو ہے اس کی سطح بڑھتی جاتی ہے، اور ہمارا تو یہاں پہ یہ ہے کہ بس سال کے مخصوص دنوں میں سیلاب آ جاتا ہے، باقی ہماری بقا کو کوئی ایسا بڑا خطرہ جو ہے وہ ہم اس وقت دیکھ نہیں رہے، لیکن دنیا کے اندر ایسے ممالک ہیں کہ جن کے بارے میں باقاعدہ اس وقت پیش گوئی ہو رہی ہے کہ آئندہ اتنے سالوں کے اندر شاید ان کا وجود ہی ختم ہو جائے۔ بالکل، اور مختلف علاقوں سے ایسی بھی رپورٹس آ رہے ہیں کہ مجھے اس کا وہ نام بھول رہے ہیں، مالدیوز، جی جی جی، جی مالدیو کے بارے میں یہ کہ جی وہ سمندر کی سطح جو ہے وہ اونچی ہو رہی ہے، اور یہ جو ہے یہ نسبتاً نیچے چلا جا رہا ہے کیونکہ چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں، تو اگر یہ سلسلہ جو ہے نا سمندر کی اونچائی یہ چلتا رہا اور جاری رہا تو ایک دن ایسا آ جائے کہ مالدیو کا نام و نشان ہی جو ہے نا دنیا سے مٹ جائے گا، جبکہ دوسرے ایسے علاقے بھی ہیں کہ جہاں پہ پانی کا سطح وہ مکمل طور پہ ہاں نیچے چلا گیا اور پانی وہاں پہ اب نہیں مل رہا۔ جی بالکل، جی تو یہ چیز ہے، تو ہم جو ہے نا ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے ماحول سے اپنے آپ کو آگاہ نہیں رکھ رہے کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہمارے اپنے ملک کے اندر پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ یعنی گلیشیئرز کے بارے میں یہ بھی ہے کہ جو نارتھ پول ہے قطب شمالی اور قطب جنوبی، اس کے بعد دنیا کے اندر گلیشیئرز کی سب سے بڑی تعداد ہمارے ناردرن ایریاز کے اندر ہے، جی بالکل، پوری یعنی گلوبل لیول کے اوپر، اور وہاں پہ بھی سیٹلائٹ سے جو تصویریں لی گئی ہیں تو اس سے اندازہ کہ بعض علاقے ایسے ہیں جہاں آج سے 25-30 سال پہلے گلیشیئرز تھے، اب پہاڑ نظر آ رہے ہیں وہاں۔ شانگلہ میں ہماری ایک کانفرنس تھی تو وہاں پہ ریسرچرز بھی بیٹھے تھے، تو ان کا کہنا تھا کہ 2080 تک جو موجودہ گلیشیئرز ہیں پاکستان میں تو تقریباً 30% وہ پگھل جائیں گے۔ تو میرے خیال میں یہ تو بڑا خطرہ ہے پاکستان کے لیے، یہاں کے انسانیت کے لیے، بلکہ یہاں پہ زندہ جتنے بھی وہ لوگ رہ رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، تو تمام تر اس کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ میں ڈاکٹر زیغم حسن صاحب کی گفتگو بھی اس پروگرام میں شامل کروں گا کہ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں دوسرے ممالک کی بنسبت گرمی کی شدت میں بھی روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور جس طرح قاری روح اللہ مدنی صاحب نے کہا کہ دنیا کے دیگر علاقوں میں جو خطرہ ہے وہ پاکستان میں اس لیول کا نہیں، تو میرے خیال میں وہ تو بہت جلد اگلے 2-3 سالوں میں وہ خطرہ یہاں پہ منتقل ہو سکتا ہے، تو کیا کیا جائے؟ جیسا کہ قاری صاحب نے ابھی کہا، خطرہ ہم سے بہت دور نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم بے غم بیٹھے رہیں اور ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا، 50 سالوں کا انتظار کریں۔ جی 50 سال کی بات اب تو نہیں رہی، اب تو اگر ہم کوئی مطلب سوچ سمجھ کر سوچنے والا ذہن ہو اور دیکھنے والی آنکھ اگر اللہ نے دی ہے تو یعنی ہم اس اپنے صوبے میں دیکھیں تو اتنی تیزی سے موسم تبدیل ہو رہے ہیں یہاں پہ کہ پچھلے سال آپ نے دیکھا جتنے خطرناک سیلاب یہاں پر آئے اور بڑی، اور اب ہم دیکھتے ہیں تو وہ جو فریکوینسی جس کو ہم کہتے ہیں یعنی سیلابوں کی جو ہر سال آنے کی جو مقدار بھی بڑھتی جا رہی ہے اور ہر دفعہ آتا ہے، 2022 میں بھی آیا، 2023 میں بھی آیا، پہلے یہ کہیں 8-10 سال بعد آتا تھا جب ایلنینو آتا تھا، اب ہر سال آلموسٹ سیلاب ہے۔ تو یہ وجہ یہی ہے کہ وہ جو اوپر ہمارے اس سال بھی سر تقریباً 2 مہینے پہلے جی آپ دیکھیں کہ پہاڑی علاقوں میں اور میدانی علاقے دونوں وہ متاثر ہوئے۔ بالکل، ابھی اس وقت اگر آپ نے خبریں سنی ہوں تو افغانستان میں بہت سے علاقوں میں سیلاب ہے اور بڑی تباہی ہوئی ہے وہاں پہ، تو یہ افغانستان کے پہاڑی سلسلے اور یہ ہم تو ایک ہی ساتھ رہتے ہیں، بالکل اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو جس کو ہم کہتے ہیں عالمی گرماؤ یا جس کو ہم کہتے ہیں گلوبل وارمنگ، جی
اس کی جو گرین ہاؤس گیسز جو ہم چھوڑ رہے ہیں، پاکستان تو ابھی اتنی پروڈیوس نہیں کر رہا، لیکن پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ 2 ایسے ملکوں کے ساتھ ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ گرین ہاؤس پیدا کرنے والے ملک ہیں. سب سے آگے چائنا ہے، دوسرے نمبر پر انڈیا ہے، اور امریکہ ہم سے بہت دور ہے ورنہ وہ بھی. اب ہم خود تو نہیں پیدا کر رہے، لیکن یہ اوپر فضا جو ہے یہ تو ایک ہی ہے. تو وہ جو گرین ہاؤس گیسز پیدا ہو رہی ہیں اور وہ جو پورے خطہ زمین کو گرم کر رہی ہیں، تو اس کا اثر ہم پر بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ گلیشیئرز ابھی جس طرح قاری صاحب نے فرمایا کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ ہے، تو پگھلنا بھی ان کا سب سے زیادہ ہم پر ہے. اسی طرح فلیش فلڈز آتے ہیں اوپر کے علاقوں میں، اچانک ایک اتنا بڑا سیلاب آتا ہے کہ پورے کے پورے گاؤں کو بہا کر لے جاتا ہے. پانی جمع ہوتا ہے پگھل کے، اور پھر وہ اس کے بند ٹوٹ جاتا ہے، وہ بہا لے جاتا ہے. تو اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو گرمی بڑی اچانک بڑھ جاتی ہے. اس دفعہ آپ 2 سال سے میں خود یہ محسوس کر رہا ہوں، میرا سبجیکٹ کیونکہ سائنس ہے، اور سائنس میں بھی زوالوجی جو اینیمل سائنسز ہیں، اور اس میں بھی میری فیلڈ فشریز ہے جو مچھلیوں سے ریلیٹڈ ہے. تو 2 سال سے پچھلے میں خود یہ محسوس کر رہا ہوں کہ پشاور میں آپ دیکھیں تو بہار کا موسم نہیں آتا. فروری کے آخر میں اچانک ٹیمپریچر بڑھنا شروع ہوتا ہے. پہلے اگر مجھے بچپن کا یاد ہے یا اب سے 8-10 سال پہلے کا بھی یاد ہے کہ ایک مہینہ تقریباً ایسا ہوتا تھا جس میں بڑا پلیزنٹ ویدر ہوتا تھا، پھول کھلنا شروع ہوتے تھے اور خوشیں کمپلینٹ پھولنا شروع ہوتی. اب وہ گرمی اچانک ٹیمپریچر جو ہے وہ جو 22 ڈگری سینٹی گریڈ سے لے کر اور 29 ڈگری سینٹی گریڈ والا تھا کام، وہ اچانک 2-3 دن میں پورا ہو جاتا ہے، اور ٹیمپریچر مارچ کے شروع میں ہی جو ہے وہ 30 پہ پہنچ جاتا ہے، بعض دفعہ فروری کے آخر میں ہی پہنچ جاتا ہے. پھر اس کے بعد اچانک دوبارہ سردی شروع ہو جاتی ہے، بارشیں ہوتی ہیں، پھر ٹھنڈ ہو جاتی ہے. یہ وہ اچانک تبدیلیاں ہیں جو اس کلائمیٹ چینج سے آ رہی ہیں، یعنی اس پہ اب کسی کا کنٹرول نہیں رہا. تو سر اس میں چونکہ آپ کی اسپیشلٹی بھی ہے، اسپیشیز جو جتنے ہیں تو کتنے متاثر ہوئے، خاص طور پہ مچھلیاں؟ اچھا، اس پہ ابھی میرا ایک ریسرچ پیپر بھی پبلش ہوا ہے پچھلے دنوں ایک انٹرنیشنل جرنل میں. ہم نے ایک کام کیا یہاں ملاکنڈ کے علاقے میں جہاں سیلاب بہت زیادہ آیا، اور پھر وہاں سے ظاہر ہے سیلاب پھر نیچے بھی جاتا ہے. تو وہاں ہم نے جو پرانا ڈیٹا تھا مچھلیوں کی موجودگی کا اور نیا کمپیئر کیا، تو تقریباً 3 نسلیں ایسی ہیں جو اب بالکل وہاں ہمیں دستیاب نہیں ہوئیں. یعنی وہ اس سیلاب سے ان کے انڈے بھی شاید بہہ گئے، ان کے بچے بھی بہہ گئے. اور آپ کو شاید اندازہ جو سمجھنے والے ہیں جو سائنس پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہر جانور کا ایک خاص علاقہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. وہ وہاں کے ٹیمپریچر کے حساب سے، وہ وہاں کے ویدر کے حساب سے وہاں ایڈجسٹڈ ہے. اب اتنا تیز پانی کا ریلا آتا ہے کہ وہ مچھلی وہاں سے بہہ کر چارسدہ پہنچ جاتی ہے، یا مردان پہنچ جاتی ہے، دریائے کابل میں یا دریائے انڈس میں پہنچ جاتی ہے. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ یہاں زندہ نہیں رہ سکتی، گرمی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس کا تو الگ علاقہ ہے. تو ہم نے دیکھا کہ 3 وہ ہم نے رپورٹ کیا ہے کہ 3 نسلیں ایسی ہیں جو اب ہمیں وہاں پہ دوبارہ نہیں ملی. تو اگرچہ ایک چھوٹی سی اسٹڈی تھی، لیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نقصانات ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور اگر ہم نے اس کو کنٹرول نہ کیا تو پھر یہ نقصان بڑھتا جائے گا. اور ایک وقت شاید ایسا ہے، اب ہم اگر دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے دریاؤں میں جو مچھلی کا شکار ملتا تھا پہلے، یہ بھی ایک ہمارے اسٹوڈنٹ نے ایک ریسرچ کی، تو ہم نے مچھیروں سے پوچھا کہ آج کل آپ کتنی مچھلی پکڑ لیتے ہیں ڈیلی؟ تو انہوں نے کہا جی کہ وہ پہلے تو بڑے اچھے وقت تھے تو ہم روزانہ 20 کلو 25 کلو 30 کلو مچھلی پکڑتے تھے. آج کل یہ مقدار کم ہو گئے، 10 کلو پہ 12 کلو پہ آپ پہنچی ہے، وہ خاص سیزن میں، وہ بھی بمشکل، اور چھوٹا سائز ملتا ہے، بڑا سائز تو ملتا ہی نہیں ہے. یہاں ہماری ایک بہت خاص مچھلی ہے پشاور اور دریائے کابل کی، جس کو ہم شیرماہی کہتے ہیں. بالکل، بہت ذائقہ دار مچھلی ہے. اس وقت بھی اگر آپ جائیں اور رنگ روڈ پہ جو ہوٹلز ہیں ان پہ پاس جائیں تو وہ 1200 1400 1600 روپے کلو کے حساب میں. طلب بھی زیادہ ہے، طلب بھی اس کی زیادہ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو کلائمیٹ چینج، اور دوسرے اس کے اوپر کیچ پریشر ہمارا بہت ہے، ہم چھوڑتے نہیں ہیں. فشریز ڈپارٹمنٹ والے کہتے ہیں کہ جی بریڈنگ سیزن میں اس کا شکار نہ کریں، تو ہم لوگ بالکل معاف کرنے پہ تیار نہیں ہیں. ہم بریڈنگ سیزن میں ہی پکڑ لیتے ہیں، کیونکہ اس بریڈنگ سیزن کون سا ہے؟ بریڈنگ سیزن ان کا عام طور پہ فروری کے اینڈ سے شروع ہوتا ہے، مارچ اپریل تک چلتا ہے. یہ 1 مہینہ، جی 2 مہینے تقریباً ہوتا ہے ان کا. تو اس میں ہونا تو یہ چاہیے کہ اب ہوتا یہ ہے کہ جو مچھلی جس کے پیٹ میں انڈے ہیں تو وہ ذرا بھاری ہو جاتی ہے، سلو موونگ ہو جاتی ہے، تو وہ جلدی پکڑی جاتی ہے.
تو ہمیں تو انڈے تو کھانا نہیں, ہم نے تو پیٹ اس کا چاک کیا, گند بلا سمجھ کے اس کو نکال کے پھینک دیا, مچھلی کھا لی. اچھا. تو اس سے اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مچھلی کی نسلیں ختم ہو رہی ہیں. اب آپ کہیں جائیں کسی ہوٹل میں تو آپ کو 4-5 انچ سائز سے بڑی مچھلی نہیں ملے گی, یہ شیر ماہی. بالکل. اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک تو موسم نے ان کے اوپر اپنے اثرات چھوڑے ہیں, اور دوسرے انسان نے پھر اتنی زیادتی شروع کی ہوئی ہے. بالکل اسی طرح اور ہم تو ہر چیز کے ساتھ یہی کر رہے ہیں. ابھی وہ اس پروگرام سے پہلے ہی ذکر ہو رہا تھا, مچھلیاں اور جانور تو الگ, پرانے درختوں کو نہیں چھوڑتے. پرانا درخت ایک پشاور میں, پشاور کے اندرون پشاور میں درخت کو کاٹ دیا, حالانکہ اس کے اگر وہ کھڑا رہتا یہاں پہ سینکڑوں سال سے کھڑا تھا تو کسی کا کچھ لے نہیں رہا تھا. جی. ایک خوبصورتی تھی, اور دنیا اس کو بڑے ویلیو کرتی ہے, بڑی ریٹنگ دیتی ہے کہ آپ کے علاقے میں ایک 150-200 سال پرانا درخت ہے, پوری دنیا میں اس کی حفاظت کی جاتی ہے. ہمارے یہاں اللہ جانے کس نے حکم دیا, کس نے وہ کیا, اور ابھی تک کسی نے اس کو گرفتار بھی نہیں. غیر سنجیدگی کا یہ حال ہے. کہوں گا کہ ڈاکٹر رشید احمد صاحب اس درخت پہ خصوصی طور پہ بات کریں کہ حالانکہ ہم یہاں پہ ایکٹیویزم کر رہے ہیں اور پودے اگانے پہ ہم زور دے رہے ہیں, اور حال یہ ہے کہ اندرون شہر میں وہ سینکڑوں سال پرانی درخت چند ہزار روپے کے عوض وہ کاٹی جاتی ہے. تو سر کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امین مشال صاحب, آپ نے جس درخت کا ذکر کیا اس پر بھی ہم بات کریں گے. جی. لیکن ایک عمومی بات جس پر ہمیں فوکس کرنا وہ چاہیے کہ قاری صاحب اور زیغب صاحب نے جس طرح بات کو آگے بڑھایا کہ یہ مسئلہ عالمگیر تھا, جی, لیکن اب عالمگیر نہیں رہا, اب یہ ہمارا اپنا ایک مسئلہ بن گیا ہے. بالکل. اور اس جو کلائمیٹ چینج یا جو ماحول کی جو تبدیلیاں آ رہی ہیں, اس کو سنجیدگی سے اس وجہ سے لینا چاہیے کہ یہ ہمارا مذہبی فریضہ بھی ہے, جی, اور قانونی فریضہ بھی ہے, اور اخلاقی فریضہ بھی ہے. بالکل. یعنی اگر ہم بحیثیت ایک مذہبی شخص کے کہ جو پاکستان کا ایک اکثریت کا جو ہے وہ ایک مذہب سے مسلمان ہے یا کرسچنز ہے یا ہندو ہے, جو بھی ہے, لیکن مذہبی ایک معاشرہ ہے, اور ہم اگر مذہبی تعلیمات کو دیکھیں تو اس میں ہمیں ایسی تعلیمات نظر آتی ہے کہ جو انسانیت کے بلائی کے لیے ہر صورت میں ہوتی ہے. جی. یعنی چاہے عبادت کی صورت میں ہو, چاہے معاملات کی صورت میں ہو, اور چاہے ماحول کی صورت میں ہو. اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ماحول میں جو چیزیں ہمیں میسر ہے, مثلا درخت ہے, پانی ہے, ہوا ہے, یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو انعامات کے طور پر, مال مویشی ہے, بطور انعامات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر انعام اور احسان کیا ہے کہ آپ کے لیے یہ چیزیں دی ہیں. اب جو انعام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس انسان سے اس وقت تک انعام نہیں لیتا, واپس نہیں کرتا جب تک انسان ناشکری نہ کرے. تو یہ جو ہم ماحول کے ساتھ کر رہے ہیں, بنیادی طور پر ہم ماحول کے ساتھ ظلم نہیں کر رہے ہیں, اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. جی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم درخت کو کاٹتے ہیں, پانی کا ضیاع کرتے ہیں, یا دوسرے طریقے سے جو مال مویشی ہے ان کا جو ایک بے دریغ استعمال ہو رہا ہے, تو ان سب کا جو اثر ہے, ان کے جو بد اثرات ہیں نہ صرف ہم پر ہوں گے بلکہ ہماری جو آئندہ نسلیں ہیں اس سے یہ محروم ہو جائے گی. ایک مثال میں آپ کو دے دوں. کل میرا تعلق دیر سے ہے, ایک تصویر مجھے کسی نے بھیج دی, ہمارے ایک ناظم صاحب ہے, اس کی ایک تصویر, اس نے ایک جگہ پر تصویر, ایک خوبصورت جگہ ہے پہاڑوں کے اوپر, وہاں ایک تالاب ہے, اور اس نے کہا کہ یہ جو تالاب ہے 10 سال پرانا ہے. آج اس پوری تالاب کی جگہ پر فٹ بال کا گراؤنڈ ہے, یعنی پانی خشک ہو چکا, تالاب ختم ہو گیا. یعنی خوبصورت پہاڑی ہے, اس کے اوپر ایک تالاب, جھیل تھا, بہت خوبصورت جھیل, اور وہ جھیل بالکل خشک ہو گیا. اب یہ جو صورتحال ہے کہ پانی جو ہمارے لیے ایک سروائیول کا ذریعہ ہے, اور اس کو ہم نے, لوگ وہاں جاتے تھے پکنک کے اسپاٹ کے طور پر ان کو استعمال کرتے تھے. میرے خیال میں یہ تو درخت سے بھی زیادہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو صورتحال ہے کہ جو پانی کا جو ہمیں جو سطح ہے نیچے جا رہی ہے, ہمیشہ اس کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے ہم پر, دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک
صحابی وضو کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے 3 دفعہ سے زیادہ پانی ڈالا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ 3 دفعہ سے زیادہ پانی نہ ڈالو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحابی نے فرمایا, غالباً حضرت معاذ رضی اللہ عنہ ہوتے قاری صاحب, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ, تو انہوں نے کہا کہ کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ تو اس نے کہا کہ فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا اس میں بھی اسراف ہے. یعنی اگر ولو کنت علی نہر جاری نہر پر آپ بیٹھے ہو وہاں پر بھی آپ اسراف نہ کرو, زیادہ پانی استعمال نہ کرو. چل جائے کہ ہم اس طرح کے جو عام جگہوں پر پانی کا جو ضیاع کرتے ہیں, پشاور کو آپ دیکھ لیں کہ جو پانی کی سطح نیچے جا رہی ہے, ہم اس پر ہم متوجہ ہو جائیں گے. پھر آپ نے درخت کی بات کی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ فرمان ہے کہ اگر قیامت آ رہی ہو اور ایک شخص درخت لگا سکتا ہے اور اس کے ہاتھ میں درخت اس نے ایک کڑا کودا ہے اور اس میں وہ درخت لگا رہا ہے تو وہ درخت کودے چاہے قیامت آ رہی ہو. اب یہاں قیامت تو ہم اس طرح لا رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو بڑا درخت ہے ایک تاریخی درخت ہے جو آکسیجن پیدا کرتا ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ کا ایک جو بیلنس انوائرمنٹل چینج کے حوالے سے اس کی جو ایک اہمیت ہے. ابھی قاری صاحب نے بات کی کہ آپ تھوڑا سا سائے میں آ جائے وہاں ٹیمپریچر الگ ہوگا, آپ دھوپ میں چلا جائے وہ ایک دوسرا تو ہوگا. تو یہ سارا جو ہم ماحول کے ساتھ جو زیادتی کر رہے ہیں, یعنی مذہبی لحاظ سے اگر ہم اس پر غور نہ کریں کہ بحیثیت ایک مذہبی شخص کے اللہ تعالیٰ تو ان انعامات کا مجھ سے حساب کتاب کرے گا اور قیامت میں انہی چیزوں کا پوچھائے گا کہ آپ کو جو میں نے انعامات دیے تھے, آپ یہی احسانات آپ پر کیے تھے, آپ نے اس کا شکر کیسے ادا کیا. تو ایک تو لفظ شکر ہے کہ ہم منہ سے کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا بہت شکر ہے کہ آپ نے یہ دیا ہے, لیکن شکر کا یہ وہ فلسفہ نہیں ہے. شکر کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز اللہ نے ہمیں دی ہے اس کو اس کی ضرورت کے مطابق استعمال کریں, اعتدال کے ساتھ استعمال کریں. اگر اعتدال نہ ہو تو پھر ظلم آ جاتا ہے, اور ہم ماحول کے ساتھ جو ظلم کر رہے ہیں وہ ایک اور, جیسے میں آپ کی توجہ اور جو ہمارے سامعین ہے اور جو ہمارے ناظرین ہے توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ ماحول کے ساتھ جو ہم زیادتی کر رہے ہیں, یعنی اس پر ہمارے فقہاء کا, علماء کا اتفاق ہے کہ یہ جتنا جو وسائل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس پر ہم جائز حد تک ہمیں حق ہے کہ اس کو استعمال کریں, لیکن اس سے زیادہ حق ہماری آنے والی نسلوں کا ہے. یعنی جس طرح کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم کا اور تربیت کا اور اچھی زندگی کا خواب دیکھتے ہیں اور اس کے لیے محنت کرتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسل بچ جائے, تو کیا ہم جو ہماری آنے والی نسل ہے اس کو ہم کیا چھوڑتے ہیں؟ اس کے لیے جو جدید اصطلاح اکنامک اور جو آج ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ, پائیدار ترقی. تو وہ ملک جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی پالیسیوں پر عمل کرتے ہیں وہ صرف ان چیزوں کو نہیں دیکھتے کہ ہماری معاشی حالت کیا ہوگی, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ماحول کو کس حالت میں چھوڑتے ہیں. اب فرانس میں جو کانفرنس ہوئی مناخ کے حوالے سے, ماحول کے حوالے سے, چائنا کے حوالے سے, اب لوگوں میں یہ شعور پیدا ہو رہا ہے کہ ہمیں جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا جو تصور ہے اس کو اپنانا چاہیے. موجودہ جتنے وسائل ہیں اس کو خود اعتدال کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے, اور آئندہ نسلوں کو اس کو اس طرح منتقل کرنا چاہیے کہ آئندہ نسلیں ہمیں بد دعائی نہ دے. مگر ڈاکٹر صاحب اس میں تو حکومت کی بھی اگر ذکر کیا جائے تو وہ بھی حد درجہ غیر سنجیدہ ہے اس مسئلے کو حل کرنے میں. حالانکہ اگر ہم دنیا کی دیگر ممالک میں دیکھیں اور ایسا اگر کوئی مسئلہ ہو اس پہ بات چیت یا میٹنگ بلائی جاتی ہے, اس کے جو منٹس ہوتے ہیں اس پہ من عمل وہ ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ اب تک جس طرح ہم دیکھتے ہیں کلائمیٹ چینج اتھارٹی وہ عمل میں نہ وہ آ سکی, تو یہ حکومت یا ریاست کی ذمہ داری نہیں بنتی, آپ نہیں سمجھتے؟ دو باتیں ہیں امین صاحب, ایک قانون کا بننا ہے اور ایک قانون پر عمل کرنا ہے, لاگو کرنا ہے. جی یہ آپ نے بالکل ارشاد فرمایا کہ ریاست یا حکومت وہ کیا اپنی ذمہ داری پوری کرتی ہے. تو میرے خیال میں حکومت نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے کہ انہوں نے قانون سازی کی ہے, صوبی کے لیول پر بھی کی ہے اور مرکزی سطح پر بھی کی ہے. جہاں تک امپلیمنٹیشن کی بات ہے تو اس میں کچھ چیزیں ایسی آتی ہے کہ شاید اس میں حکومت کی خامی ہے کہ انہوں نے کما حق اس چیز کو, اس قانون کو
عام لوگوں میں اویئرنیس اور بیداری پیدا کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا. ایک دوسری بات یہ کہ اگر کسی نے زیادتی کی ہے, یعنی کسی نے قانون کو وائلیٹ کیا ہے, جس طرح کہ ڈاکٹر زیغم صاحب نے ہمیں بتایا کہ ایک خاص وقت میں پابندی ہے کہ جو مچھلیاں ہیں ان کو نہ پکڑا جائے, لیکن کبھی حکومت نے اس کو سنجیدگی سے اس لیے نہیں لیا کہ جس شخص نے یہ وائلیٹ کیا ہے اس قانون کو, اس کو اگر آپ قانون کی گرفت میں لے آئے تو پھر ایک دفعہ آپ ان کو سزا دے دیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ لوگ ویجیلنٹ ہو جائیں گے, لوگ بیدار ہو جائیں گے, لوگ ایسا کام نہیں کریں گے. اب ہمارے ہاں درختوں کی کٹائی ہے, جنگلات جو جنگلات کی کٹائی بے تحاشا یہ کٹائی جاری ہے اور قانوناً تو پابندی ہے, لیکن آج بھی آپ جائیں جنگلات کاٹے جا رہے ہیں, باقاعدہ ان سے جو سلیپرز ہے وہ بنائے جاتے ہیں تاکہ ان کو استعمال کیا جائے. تو یہ جو ہمارا فارسٹ پورا ایک اس کا ایک ہے کہ اس کو اس طریقے سے ان کا امپلیمنٹیشن کرے کہ لوگ اس چیز سے خود بخود رک جائے. اگر خود بخود نہیں رکتے تو جو قانون ہے اس کا من و عن, جس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ من و عن اس کا قانونی نفاذ ہو, جو مجرم ہے اس کو سزا دی جائے تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے باعث عبرت بن جائے. اب اگر ہم ویسے باتیں کرتے رہیں گے کہ یہ کام اس طرح ہو رہا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, ہاں یہ بات اخلاقی لحاظ سے تو ٹھیک ہے کہ ہم اخلاقی لحاظ سے اس قسم کے مباحث پر بحث کریں, ڈیبیٹ کریں, ایک دوسرے تک پہنچائیں, ایک دعوت اور تبلیغ کا کام کریں. اس کی اپنی ایک اہمیت ہے جو ہم اسکولوں میں کر سکتے ہیں, مساجد میں کر سکتے ہیں, کالجز میں کر سکتے ہیں, مدارس میں کر سکتے ہیں. عام لوگوں کو ہم اس حوالے سے بیدار کر سکتے ہیں, اس میں یہ بیداری پیدا کر سکتے ہیں کہ مثلا یہ جو آپ نے درخت کا ذکر کیا, اب کم از کم وہاں پر 10 درخت لگانی چاہیے. وہ اسی جگہ پر اس جگہ پر کوئی عبارت نہیں بننی چاہیے, وہاں پر 10 درخت لگانی چاہیے تاکہ وہ معلوم ہو جائے کہ ہاں ہم نے یہ تو ظلم کیا, لیکن اس ظلم کے بدلے کم از کم ہم نے یہ جو جگہ ہے, یہ جو سبزہ ہے, یہ مداوع ہے. تو جب تک ان چیزوں پر ہم عمل درآمد نہیں کریں گے تو ویسی باتیں کرتے جائیں گے, اور یہ جو کلائمیٹ چینج کی باتیں ہیں, یہ جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں, یہ مسلسل آتے رہیں گے اور ہمیں نقصانات پہنچاتے رہیں گے. بہت خوبصورت. درختوں کی کٹائی کی جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی, قاری صاحب میں آپ کے وہ جانب آؤں گا, تو آپ نہیں سمجھتے کہ فورسٹ ڈپارٹمنٹ اس میں خود ملوث ہے؟ کیونکہ میرے خیال میں قانون موجود ہے, ادارہ فعال ہے, اور اس کے باوجود اسمگلنگ بالکل. جی بالکل, یہاں قوانین بھی موجود ہیں جی, اور پرانے قوانین بھی بہت کمپریہنسو تھے. موجودہ دور میں جو قانون سازی ہوئے وہ بھی اچھی. اصل بات جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کی ہے. اور ہمارے ہاں عام لوگ مجلس میں ایک بات کہتے ہیں, اگرچہ ہم یعنی علی الاطلاق یعنی عمومی طور پر نہیں, لیکن اکثریت جو اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ کہ یہاں جو محکمہ جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے وہی محکمہ اس مقصد کے خلاف کام کرتا ہے. صحیح کہا. جی مثلا اس کو وہ باریکیوں کا پتہ ہوتا ہے نا, جی میں نے یہاں پہ بس چلانگ ماری. جی ہاں, فارسٹ کا آپ نے نام لیا, تو بجائے اس کے کہ وہ جنگلات کی حفاظت کریں, نئے جنگلات لگائیں, جی وہی لوگ جو ہیں جنگلات کاٹنے میں اور جنگلات کی اسمگلنگ میں جو ہے وہ جو ہے نا ملوث ہیں. یہ درخت جو آپ نے ذکر کیا ہے تو ایک درخت, لیکن اس سے ایک ذہنیت کی عکاسی ہوتی ہے. بالکل. جی اب یہ دیکھیں, وہ یہ درخت جو ہے یہ کسی بیابان میں نہیں تھا, اس کے ارد گرد آبادی ہے, اور آبادی بھی شہری ہے. شہری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم رات 12-1 بجے تک وہاں پہ لوگ موجود ہوتے ہیں اور جاگتے رہتے ہیں. بلکہ قاری صاحب میں یہاں پہ یہ بھی ذکر کروں گا کہ شہر کے دیگر علاقوں کی بنسبت اندرون شہر میں پودے بھی کم ہیں. جی بالکل. جی تو یہ درخت جو ہے وہ کاٹا گیا. اب ظاہر ہے کہ جن کی ملکیت تھا یہ درخت, جی جس محکمے کی, جی اس کا وہاں پہ وہ ایریا ظاہر ہے کہ کسی آفیسر کے اختیار میں تو آلہ. ہاں, تو اگر اس کے علم کے باوجود یہ کام ہوا ہے تو تب بھی اس کے خلاف کام ایکشن لینا چاہیے, اور اگر اس کے علم کے بغیر ہوا ہے
تو یہ بھی اس کی نااہلی ہے، جی بالکل، تب بھی اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. اور کہنے میں یہ آ رہا ہے کہ جی وہاں پہ کچھ نئی دکان بنانے یا پرانی دکانوں کو وسعت دینے کا معاملہ چل رہا ہے. جو بھی ہو ہمیں اس کا علم نہیں ہے، لیکن کم از کم حکومت ایک کام تو کر سکتی ہے کہ اعلان کرے کہ جی اس جگہ پہ کوئی دکان نہیں بنے گی، بلکہ وہاں پہ جو جس اور مزید درخت جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا وہ لگا دیے جائیں. یہ جو ہے نا ایک صورتحال. تو اصل مسئلہ ہمارا پاکستان کے اندر امپلیمنٹیشن کا ہے. کوئی شخص اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پوری نہیں کر رہا. اور اس میں مجھ سے پہلے دونوں حضرات نے کچھ باتیں کی، میں ان کو ذرا چاہتا ہوں کہ آگے ان کو بڑھاؤں. ایک بات جو ہے وہ ڈاکٹر رشید صاحب نے کی کہ جی قرآن کہتا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں بڑھا دیں گے. اور جب انسان شکر نہیں کرتا، یعنی شکر کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، تو اللہ اپنی نعمتیں واپس لے لیتا ہے. اب یہاں سوچنے کی ایک بات یہ ہے کہ بات اگر صرف یہ ہوتی کہ نعمت واپس لے لیں تب بھی ایک حد تک قابل برداشت ہے، لیکن جو قرآن کے الفاظ ہیں وہ اس سے بھی زیادہ جو ہے نا یعنی سخت ہیں. اس میں یہ تو کہا گیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیں گے اپنی. لیکن اس کے ساتھ اگلی جملے میں ارشاد فرمایا کہ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. یعنی اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میرا عذاب جو ہے وہ بہت سخت ہوگا. اب یہ نہیں فرمایا کہ میں اپنی نعمت واپس لوں گا، وہ نعمت کی واپسی جو ہے وہ ایک عذاب کی شکل میں ہوگی. یہ وہ جو صورتحال اس وقت ہم ماحول دیکھ رہے ہیں یہ ایک عذاب سے کم نہیں ہے. سیلاب ایک عذاب ہے، آگ لگنے کے واقعات جو ہیں یہ عذاب ہیں. اب زیغم صاحب نے اور آپ نے بات کی اسپیشیز کی، یعنی ایسی مثالیں آ رہی ہیں کہ انسان حیران رہ جائے. چند سال پہلے آسٹریلیا کے جنگلات میں آگ لگی. اب اس میں بہت بڑا آسٹریلیا بجائے خود ایک بر اعظم ہے، بالکل بہت بڑا، اور وہاں پہ جنگلات بھی ہیں. وہاں پہ جب ہر سال آگ لگتی رہتی ہے. چند سال پہلے جو آگ لگی اس کے اوپر دنیا کی کئی یونیورسٹیوں نے ریسرچ کی، اور اس ریسرچ کے نتیجے میں رپورٹ شائع ہوئی. انہوں نے لکھا ہے کہ تقریباً 3 ارب اسپیشیز جو ہیں وہ متاثر ہوئے. 3 ارب؟ جی ہاں، صرف اس علاقے میں جہاں پہ آگ لگی تھی. یہ اسپیشیز کیا؟ پرندوں کی شکل میں، کیڑے مکوڑوں کی شکل میں، جنگلی حیات کی شکل میں، سانپوں کی شکل میں، دوسری شکل میں. بعض جو ہیں وہ اسپیشیز وہ تو جل گئی، ان کا تو خاتمہ ہی ہو گیا. کچھ ایسی ہیں کہ جنہوں نے وہاں سے مائیگریٹ کیا کیونکہ اس گرمی کے اندر جی ہاں وہ برداشت کرنے کی وہ سکت نہیں تھی. جی ہاں، اور جو ہے نا تعداد ان کی جو پہلے تھی اب وہ تعداد نہیں رہی. یہ ایک ایکو سسٹم ہے، ہر چیز کی زندگی جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. ایک چیز کم ہوتی ہے تو اس کا اثر دوسرے کے اوپر پڑتا ہے، ایک چیز بڑھتی ہے تو اس کا اثر دوسری چیز کے اوپر پڑتا ہے. تو یہ صرف ایک اس کا وہ نہیں. تو 3 ارب اسپیشیز جو ہیں وہ صرف اس ایک آگ کی وجہ سے، اور یہ ہر سال لگتی رہتی ہے. لاس اینجلس کے جنگلات کے اندر، یہ کیلیفورنیا کے اندر یہ آگ لگ. اور اب تو ہمارے پاکستان میں ابھی پچھلے ہفتے دیر کے اندر، اسلام آباد کے اندر یہ لگتے ہیں، لگائے جاتے ہیں. جی بالکل. تو یہ مسئلہ اسپیشیز کا یہ مسئلہ ہے. اور ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ماحول کو نقصان، یعنی ماحول کی حفاظت جو ہے، ہم تو اس وقت الحمدللہ حالت امن میں ہیں. جی جو ہے نا
اگر خدا نخواستہ ہم جنگ کی حالت میں ہوتے تو تب بھی شریعت نے یہ اجازت نہیں دی کہ آپ حالت جنگ میں ماحول کو نقصان پہنچائیں. درخت کاٹیں. درخت کاٹنے سے منع کیا گیا, درخت جلانے سے فصلیں جلانے سے منع کیا گیا ہے. بلا ضرورت مال مویشی جو ہیں ان کو مارنے سے اور ذبح کرنے سے روکا گیا ہے. مکانات جو ہیں وہ ان سے روکا گیا ہے. اور پھر یعنی لیکن اب انسان جو ہے وہ حالت امن کے اندر وہ کام کر رہا ہے جو کہ حالت جنگ میں نہیں کرنی چاہیے. جی ہاں, اور حالت جنگ میں بھی جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ اس کی مثال تاریخ کے اندر نہیں ملتی. جی میں آپ کو یعنی تازہ ترین مثال جو ہے وہ غزہ کی ہے. جی غزہ کے اندر جتنا بارود استعمال کیا گیا ہے گزشتہ 8 مہینوں کے اندر, یہ ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر بالکل استعمال ہونے والے بارود سے اور اس سے زیادہ ہے. یہ میرا نہیں, سائنسدانوں کا رپورٹس ہیں. بالکل. تو جب یہ صورتحال ہے تو اثرات جو ہیں یہ ہوا کے اثرات جو ہیں وہ کسی ایک جگہ تک محدود نہیں رہتے. پانی تو پھر بھی زیادہ تر ایک جگہ پہ محدود رہتا ہے, لیکن ہوا جو ہے وہ اس کے اثرات بہت جلدی دوسرے علاقوں تک منتقل ہوتے ہیں. جی ہاں. جی تو یہ اور پھر جو ہے نا ہمارے انہوں نے ایک اور چیز کی یہ مچھلیوں کے اس میں تو اس میں وقت بھی اہم ہے کہ کس وقت مچھلیوں کا شکار کرنا چاہیے, کس وقت نہیں کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے مقدار جو ہے وہ بھی, مطلب یہ کہ کسی کو اجازت مل جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لامحدود مقدار کے اندر مچھلیوں کا شکار کریں. ان دونوں سے ان کی تعداد اور ان کی پیداوار کے اوپر اثر پڑتا ہے. اور ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک وقت وہ تھا چند سال پہلے چترال کے اندر مارخور جو ہے یہ ناپید ہو رہا تھا, ختم ہو رہی تھی اس کی نسل. بالکل. اب جو ہے یہ ان علاقوں میں جہاں سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں. یعنی لوگ پہلے دوربینیں لگا کے ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا, نہیں آیا کرتا تھا. اب جو ہے وہ بالکل 15-20 گز کے فاصلے کے اوپر جو ہے نا ہمیں چلتے ہوئے نظر آتے ہیں ان علاقوں کے اندر. یہ وجہ کیا کہ ان کو محدود کر دیا گیا کہ شکار کب کرنا ہے, کتنی تعداد میں کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. اور اس کی دوسری جو ہے نا تو جیسے یعنی یہ حکومت کے اچھے کاموں میں سے ایک ہے اور ہمارے لیے ایک مثال بھی ہے. یہی کام اگر جنگلات کے بارے میں جو ہے وہ کیا جائے, یہی کام جو ہے ٹرانسپورٹ کے اس میں شعبے میں کیا جائے اور دوسرے اس میں, تو اس کے بہت بہترین اثرات جو ہیں وہ نکل سکتے ہیں. محکمہ ٹرانسپورٹ تو خیر اس کی ہم بات ہی نہیں کریں گے, وہ تو مکمل طور پہ اس حوالے سے خاموش ہیں. ایکو سسٹم کا آپ نے ذکر کیا تو میں چاہوں گا کہ زیغم حسن صاحب اس پہ بات کرے کہ ایکو سسٹم پاکستان میں, ہم نے اسپیشیز پہ تو بات کی جو خاص طور پہ مچھلیاں تھی, تو پرندے وہ اس موجودہ صورتحال سے کس حد تک متاثر ہوئے ہیں؟ یہاں پر اگر ہم بات کریں مختلف جانوروں کی اور پرندوں کی اسپیشیز کی, اس میں جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب قاری صاحب نے فرمایا کہ چھوٹے انسیکٹس ہیں, حشرات ہیں, یہ تو بہت تیزی سے تباہ ہوتے ہیں اور ذرا سی وائلڈ فائر ہو جائے. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اچانک خشکی کا اسپیل بہت آ جاتا ہے. یعنی جس زمانے میں بارشوں کی ضرورت ہوتی ہے اس میں نہیں ہو رہی. ہمارے لوگ بالکل گندم لگاتے ہیں نومبر کے مہینے میں. پہلے ہمیشہ نومبر میں بارشیں ہوا کرتی تھیں, اسی واسطے گندم بڑی آسان ہوتی تھی لگانی, اب نہیں ہوتی ہیں. اب اس سال اگر آپ دیکھیں 2023 جو گزرا ہے تو آخری بارش اکتوبر میں ہوئی اور پھر جا کے دسمبر کے آخر میں بارش ہوئی. بالکل ایسے, یعنی نومبر دسمبر خالی گزر گیا, لوگ آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے. لوگوں کی فصلیں خراب ہوئیں, مشکلات ہوئیں, اور پھر مارچ کے وہ پھر مہینے میں شروع ہوئی. اور اب جب فصل پک جاتی ہے, پہلے اس میں بارش نہیں ہوتی تھی, اب جب فصل تیار ہو جاتی ہے پھر بارشیں شروع ہو جاتی ہیں, تو وہ پھر فصل تباہ ہوتی ہے. تو وہ جو بات ڈاکٹر رشید صاحب نے کہی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر اپنی نعمت کھینچ لیتا ہے, اور قاری صاحب نے کہا کہ وہ پھر صرف
کھینچ نہیں لیتا, اس کو کم نہیں کر دیتا, بلکہ اس کے ساتھ عذاب کی شکل اختیار کر لیتی. تو اب یہ عذاب کی شکل اختیار کر لی کہ بارشیں ہیں لیکن بے وقت ہیں, جس وقت چاہیے اس وقت نہیں ہے, اور جس وقت نہیں چاہیے اس وقت بارش ہے. ایک بات. اب اس سارے معاملے سے ہوتا یہ ہے کہ یہ جو خشکی اور بارش کے جو سپیل بدل رہے ہیں اپنا وقت, تو اس سے ایکو سسٹم جو ہے, جو پورا کا پورا نظام زندگی ہے جانوروں کا, پودوں کا, اور ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس میں. جی. تو اگر ایک کوئی حشرات الارض جو ہیں وہ بھی پیدا ہونے میں یا ڈیلے ہو جائے, تو ان کے اوپر جو خوراک, جو ان کو کھانے والے پرندے ہیں ان کو خوراک نہیں ملتی, ان پرندوں کے اوپر جو ان کا شکار کرنے والے ہیں وہ پھر مرنے لگتے ہیں. پھر اس کے بعد جو میملز ہیں, جو بڑے جانور ہیں, یہ شکاری ہوتے ہیں زیادہ تر. گھاس اگنے میں دیر ہو گئی تو جتنے یہ چراگاہیں ہیں ہماری, جو گھاس کھانے والے جانور ہیں, ان کی خوراک نہیں ملتی. خوراک کم ملے گی, کمزور ہوں گے, ان کی اگلی نسلیں کم پیدا ہوں گی, کمزور پیدا ہوں گی. تو یہ سب چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں. اب ہمارے ملک میں اس وقت اگر ہم دیکھیں تو پرندوں پہ جو ہمارے نیٹو جس کو ہم کہتے ہیں, یعنی جو یہاں کے مقامی پرندے ہیں, آپ دیکھیں تو پشاور کی تو میری اپنی آبزرویشن ہے, میں پشاور کا رہنے والا ہوں, کہ یہ کوئی 3 سال پہلے کی بات ہے, میری ایک اسٹوڈنٹ نے اس پہ ریسرچ بھی کی ہے. پشاور میں چڑیاں بہت ہوتی تھیں, یہ جو چھوٹی چڑیا ہوتی ہے گھر میں, گھروں میں جالے وہ اپنے گھونسلے بناتی تھی. آہستہ آہستہ میں نے محسوس کیا, تو پھر ہم نے اس پہ ریسرچ بھی کی کہ اس کی تعداد یہ کم ہوتی جا رہی, نظر آنا کم ہو گئی ہے. بلکہ کرگس بھی اس کے ساتھ, جی وہ بھی ہو گئے. تو اب ہمیں اندازہ ہوا کہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, اور ایک وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کنسٹرکشن پیٹرنز چینج کر دیے. مجھے اب بھی یاد ہے بچپن میں ہمارے گھر میں کہیں روشن دان میں, کہیں دیوار میں, کہیں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے تھے, اس میں اپنے گھونسلے بناتی تھی. اب ہمیں عادت ہو گئی, ہم کہتے ہیں ایسی سپاٹ دیوار ہو خوبصورت کہ جی یہ بڑی خوبصورت لگے گی, سیمنٹ ہو اور فلانا ہو. تو اب ان کے لیے جگہ ہی کوئی نہیں بچی. تو اس واسطے آہستہ آہستہ وہ کم ہو گئی. ہم نے یہ پبی سے لے کر اور حیات آباد تک پورے ان علاقوں میں ان کی کاؤنٹنگ کی ہے, اور یہ تقریباً 1 سال پورا یہ کیا ہے. تو اندازہ یہ ہوا, پھر ہم نے لوگوں سے انٹرویوز کیے جو بڑی عمر کے لوگ تھے, اور ایک زمانہ تھا کہ یہاں اس کا بڑا شکار بھی تھا. یہ ایک اکنامک ایکٹیویٹی بھی تھی کہ جو آف سیزن ہوتا تھا, سردی میں جو اس کا بریڈنگ سیزن نہیں ہے, تو پشاور میں گھنٹہ گھر میں اور قصہ خوانی میں چڑا پکوڑے ملا کرتے تھے, بڑے مزیدار ہوتے تھے, لوگ خوش ہو کے سردی میں کھاتے تھے. اب وہ ختم ہو گئے. وجہ یہ ہے کہ جانور ہی غائب ہو گئے, یہاں سے اب پرندہ ہے نہیں, تو اس کا شکار کہاں سے آئے گا. اسی طرح اگر آپ غور سے دیکھیں تو ہم نے اتنا کوڑا پھینکنا شروع کیا ہے کہ وہ پرندے اب زیادہ ہونا شروع ہو گئے ہیں جو گند خور ہیں, کوڑے کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں. آپ کو کوا بہت ملے گا, آپ کو مینا ملے گی, آپ کو اسی طرح ایسے پرندے نظر آئیں گے, آپ کو بڑے میملز میں بلیاں اور کتے بہت نظر آئیں گے, کیونکہ ہم نے ان کو کھانا ڈھیروں کے اوپر پھینکنا شروع کیا کوڑے کے, تو وہ بڑھتے جا رہے ہیں. لیکن چوہے بہت زیادہ ہو گئے ہیں یہاں پہ. تو وہ نسلیں جو ہمارے فائدہ مند تھیں ہمارے لیے اور ہمارے اس پورے ایکو سسٹم کو سٹیبل کرتی تھیں, وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں. وہ نسلیں بڑھتی جا رہی ہیں جو وہ بھی ایک ضرورت تھی ہماری, لیکن اب وہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اب وہ بیلنس ختم ہو گیا. آپ دیکھیں جو چیل ہوتی ہے جس کو ہم کائٹ کہتے ہیں, ٹپوس پشتوں میں ہم کہتے ہیں, اتنی زیادہ ہو گئی ہیں. ان کی وجہ سے ہمارے ایویشن والوں کو پرابلم ہے. یہ جہاز جو ہیں ان کے ساتھ ٹکرا جاتی ہیں, اور میرے ایک کزن نے مجھے بتایا کہ ایک جہاز کے ساتھ صرف ایک یہ چیل ٹکرا گئی تھی, تو اس کے اوپر ہمارا کوئی پاکستان کا یہاں پہ ایئر فورس والوں کا کوئی 4 کروڑ سے زیادہ خرچ آیا صرف ایک دفعہ ٹکرانے پر. اور کوئی بہت بڑا ڈیمیج کہتا ہے, اور اگر بڑا ڈیمیج ہو جائے, انجن میں چلا جائے, وہ ہو بس, پھر تو وہ بالکل ہاتھ سے نکل جاتا ہے, کیونکہ جہاز مہنگے بہت ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے علاقے میں پرابلمس کریٹ کریں. اچھا, اس کے ساتھ ایک اور چیز جو بہت اہم ہے ہمارے یہاں, پختونخوا جو ہے ہمارا, یہ خاص طور پہ اللہ کی اس پہ بڑی رحمت ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس مہاجر پرندے آتے ہیں, ہجرت کر کے آتے ہیں سائبیریا کے علاقوں سے. یہ اکتوبر نومبر میں آنا شروع کرتے ہیں, سردیاں یہاں گزارتے ہیں کیونکہ وہاں بے تحاشا سردی ہوتی ہے, یہاں سردی ماڈریٹ ہوتی ہے. یہ ادھر ہمارے پشاور میں سے, پشاور کے اور آس پاس کے علاقوں سے پختونخوا سے گزرتے ہیں. ڈی آئی خان وغیرہ کے علاقے گرم ہیں, وہاں تک جاتے ہیں. بنو میں
اب ہم نے ایک تو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے موسم میں ڈسٹربنس ہے، ہوا کے جو ان کی جو روز تھیں وہ ڈسٹرب ہو رہی ہیں، اور دوسرے ان کا شکار اتنا زیادہ ہے کہ اب ہر سال ان کی تعداد پہلے سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ جی بالکل، پیٹ کی ہمیں زیادہ وہ فکر رہتی ہے۔ میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر رشید احمد صاحب اس تمام تر گفتگو کو سم اپ کریں۔ 3 منٹ سر میں آپ کو دوں گا۔ امین صاحب، یہ باتیں جتنی بھی ہو گئی، جس طرح قاری صاحب نے ابتدا میں گلیشیئرز کی بات کی اور زیغم صاحب نے لوکل ماحول کے حوالے سے بات کی، اگر ہم اس کو اس تناظر میں دیکھیں کہ ماحول کا بچاؤ اور اس کی ذمہ داری یعنی مذہبی لحاظ سے بھی اور یہ اخلاقی لحاظ سے بھی ضروری ہے، لیکن ایک اور پہلو جس پر میں ان دونوں کا جو گفتگو ہے وائنڈ اپ کروں گا کہ اس سے متاثر کون ہوتا ہے، یعنی اس سے ہماری صحت متاثر ہوتی ہے۔ صحت ایک بنیادی انسانی ضرورت ہے، بالکل، کیونکہ جہاں پر پولوشن ہے، جہاں پر یہ تلوث ہے، جہاں پر ماحول کی آلودگی ہے، تو اس سے جو ہم جنریشن خود ہم متاثر ہوں گے، ہمارے آئندہ نسلیں بھی اس سے متاثر ہوں گی۔ تو اپنی صحت کے خیال رکھنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ماحول کو پاک صاف رکھیں۔ دوسری بات جس پر زیغم صاحب نے بات کی کہ جس کے ساتھ ہماری اکانومی بھی وابستہ ہے، کہ اگر ماحول میں تلوث اور یہ آلودگی پائی جاتی ہے تو ہماری جو معاشی سرگرمیاں ہیں ہر لحاظ سے متاثر ہوں گی۔ یعنی اگر ہم دیکھیں نہ صرف مچھلیاں، نہ صرف پرندے، بلکہ اگر ہماری فصلیں اچھی نہیں ہوتی، ہم سیلاب آتے رہیں گے، ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہوگا، تو ہماری معاشی حالات بھی خراب ہوگی۔ تیسری بات جو جس طرح قاری صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا جو ایک ماحول پوری یعنی جو پوری دنیا میں گلیشیئرز کے حوالے سے ہے، یا دوسرے آسٹریلیا کے مثال انہوں نے دی، یعنی ہمیں ایک اور اس کی طرف بھی جانا چاہیے کہ پاکستان کا اگر اس پورے پروسیس میں اتنا حصہ نہیں ہے ڈیمیج کرنے میں، تو پھر ہمیں جو ترقی یافتہ ممالک ہے ان کے ساتھ ہمیں یہ اپنا موقف رکھنا چاہیے کہ چاہے چائنا ہو، چاہے انڈیا ہو، چاہے امریکہ ہو یا دیگر یورپین اقوام ہے، کہ جو جتنا زیادہ پولوٹ کرتا ہے اور جتنے زیادہ ہم متاثر ہوتے ہیں، تو اس سے بچاؤ کے لیے ہمیں مدد کی ضرورت ہے کہ ہمارے گلیشیئرز بن جائے، ہمارے جنگلات کٹائی سے بچ جائے، ہمارے پانی کا زیاں نہ ہو جائے۔ تو اس حوالے سے یہ ریاست کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو جو ان کے متعلقہ فورمز ہے اس پر اٹھائے کہ یہ جو مسئلہ ہے پاکستان 25 کروڑ جو آبادی ہے، خدا نہ خواستہ اگر یہ کوئی مسئلہ پیدا ہوگا تو پوری دنیا کے لیے مسئلہ پیدا ہوگا۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ اس بات کو ہمیں پوری دنیا تک اس تک پہنچائے، اور جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو آن بورڈ لے لے، ممالک کو آن بورڈ لے لے، اور اس پر جو ان کی جو ریسرچ ہے، ان کی جو تحقیقات ہے، ان کو یہاں پر لے آئے تاکہ ہم اس کے بعد اثرات سے جتنا ممکن ہو بچ جائے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر زیغم حسن صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ قاری روح اللہ مدنی صاحب آپ کا بھی تہہ دل سے شکریہ۔ ناظرین کرام، آج کا یہ کرۂ ارض 20 سال پہلے والا نہیں رہا، تو خدا را اپنے آپ پہ رحم کرے، اور ہم نے جتنے بھی باتیں کی تو یہ آپ کی بھلائی کے لیے، بلکہ میں تو یہاں پہ یہ بھی کہوں گا کہ میں اپنی ذمہ داری نبھاؤں گا، آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں، پودے اگائیں اور پانی کے ضیاع سے وہ اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی امین مشال کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ نے کے بان۔